وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان محترم، اللہ تعالی دے فضل اور کرم نال رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اپنے آخری فیوز و برکات دے نال ساڈے کولوں رخصت ہو رہا ہے. اسلاف دے بارے کتب دے اندر اے لکھیا ہوا ہے کہ ساڈے اسلاف، ساڈے بزرگ چھ مہینے رمضان دے آن دیاں دعاواں کردے سن اور 6 مہینے رمضان اچ کیتے ہوئے اعمال دی قبولیت دی دعا کردے سن. اور بزرگ فرماندے نے صوفیاء جویں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 12 براہماں وچوں زیادہ شان والے اور سونے نے، انج اللہ دیاں 12 مہینیاں وچوں رمضان شان والا تے سونا ہے. اور جس طرح 11 براہماں دیاں زیادتیاں حضرت یوسف نے اللہ کولوں معاف کروائیاں سن، اے اللہ انہاں میرے نال جو زیادتی کیتی ہے اس نو معاف فرما. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام دی براہماں دے حق وچ موجود ہے اور سانو یہ سبق دیندی رہندی ہے کہ اگر تواڈے بھائی تواڈے نال زیادتی بھی کر لین تے انہاں واسطے دعائے بخشش اللہ کولوں کریا کرو. تو صوفیاء کہندے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف نے 11 براہماں دیاں غلطیاں اللہ کو معاف کروائیاں سن، اسی طرح رمضان 11 مہینیاں دے گناہ اللہ کو بندے دے معاف کروائے گا. اور آخری جمعہ اور
رمضان شریف دی رخصتی اے عشاق دے دلاں نوں غمگین کرن والا لمحہ ہے۔ آپ یقین فرماؤ کہ اگر اپنے دل دے اندر پیمانہ ڈال کے چیک کراں تو عید دی خوشی نالوں رمضان دے جان دا غم زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ اس مہینے وچ رونقاں، روحانی برکتاں اور فیوز و برکات وہ ساڈے جیسے گناہگاراں نوں زیادہ ملدا رہا ہے۔ نیکیاں سمیٹن دا ماحول زیادہ سی۔ میں تانوں ادھی ایک مثال دینا سادہ جی۔ جس طرح گندم دا سیزن ہے تو ہن جانوراں بھی لب جاندی ہے کھانے واسطے، وہ بھی باہر کھیت ال نکلن تو جانوراں بھی کھانے واسطے مل جاندی ہے، مگر سیزن لنگ جائے، موسم گزر جائے تے مڑ بندیاں نوں بھی اونی نہیں ملدی، پھر ونڈ نال ملدی ہے، کئیاں نوں ملدی نہیں۔ یہ رمضان بھی نیکیاں دے سیزن دی طرح سے نیکیاں دا سیزن سمجھ کے رمضان نو اسی گزاریا ہے۔ او دے وچ ذمہ تے پھر ذمہ دار ہی ہوندے نے جڑے خوشا چین ہوندے نا۔ خوشا چین فارسی بھائی سدے نے سلا چگن والے، یہ پنجابی زبان چلتا ہے جڑا زمینداراں دا فصل کٹدیاں تھلے سیٹا گر جاندا ہے، ان اٹھان والے نوں پنجابی بھائی سدے نے سلے والی عورت یا مرد، تو اردو وچ تے فارسی وچ سدے نے خوشا چین۔ تو اسی تے خوشا چین ہی ہاں، مگر خوشا چین جو ہوندے نے انہاں نے ایک فائدہ ہوندا ہے کہ خوشا چین دا جتنا بھی مال ہوندا ہے ہوندا بالکل پیور اور صاف ہے، اودے وچ ملاوٹ کوئی نہیں ہوندی۔ عزیزم تو سونک اور نیکیاں دی بہار زیادہ سی، اور وہ دے آزاد ہو جان دی نشانی ہے کہ کل تو وہ پھر سلسلہ گھٹ جائے گا اور مساجد دے اندر رونق پھر گھٹ جائے گا، اور وہی لہب و لعب دے اندر لوگ مبتلا ہو جان گے، اور شیطان دی آزادی دے نال ہی او دا جو لشکر ہے، او دے جو ساتھی نے وہ پھر او دے نال منسلک ہو جان گے بیچارے۔ تو آپ نو اسی بھی ہر سال ایک گل کرنے ہاں کیونکہ ساڈی ڈیوٹی ہے، جڑے عمل نہیں کرتے انہاں دی ذمہ داری ہے۔ ساڈی گل یہ تانوں دسنا ہے کہ اس رمضان دے اندر جس طرح آپ دین نال منسلک ہوئے ہو، اسی طرح بعد وچ بھی رویا گیا، اور اللہ رب العزت کولوں اگلے رمضان دیاں دعاواں منگدے رہیا، یہ دیاں نیکیاں دی قبولیت دی دعا منگیا جے تے اگلے دے آن دی دعا منگیا جے کہ اللہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ عزیزم اللہ پاک دے دین دے اندر کتنیاں ہی خوبصورتیاں اور حکمتاں نے۔ اسی روزے رکھ دے رہے ہیں، تراویح تلاوت، اسی پھر پرفیکٹ بندے نہیں، بشر ہاں، وچ کچھ غلطیاں کر دے رہے ہیں، انہاں دے درمیان کچھ غلطیاں ہو جاندی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دے دین وچ انہاں غلطیاں دے ازالہ واسطے ایک طریقہ ہے، اس سنت دا نام ہے صدقہ فطر، تاکہ تواڈے رمضان دے روزیاں وچ جو مسٹیکس نے، کچھ غلطیاں نے، تھوڑیاں کمیاں نے،
یہ صدقہ دین نال اللہ تعالیٰ دور فرما کے تواڈے روزے صاف ستھرے پھر کر کے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیں. تو آپ سب احباب نو عید دی نماز پڑھن تو پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. صدقہ فطر دے بارے بھی یہ یاد رکھو کہ صدقہ فطر بندے نو اپنی حیثیت دے مطابق دینا چاہیے. جڑا بندہ گندم دے سکتا ہے وہ گندم دے وے. جڑا بندہ کھجوراں دا دے سکتا ہوئے فطرانہ وہ کھجوراں دا دے وے، مطلب کھجور دی قیمت لائے. جڑا کشمش دا دے سکتا ہوئے جنہوں سوگی کہنے آسے اس دے مطابق دے وے. سارے ایکو جہا نہ دے وے کرو. ہے تواڈے اختیار ہے لیکن بہتر ہے جتنی مالی حیثیت ہوئے وہ دے مطابق دیو. اور اس تو بھی زیادہ اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ کنوں دیو. آپ یقین کرو میں پچھلے جمعے سے بھی عرض کی تھی کہ جڑا بھکاری نے یہ غریباں دا حق لے جانا. آپ ڈھونڈیا کرو یار تھوڑی جی محنت کر لو. اتنے جو 3 روزے رکھے جے تے انہاں روزیاں نو صاف کرانا جے، نیٹ کلین کرانا جے تے تھوڑی جی اور محنت چا کرو. بندہ وہ ڈھونڈو جتھے لگ جاتا ہو جیڑا ہوتا حقدار ہو. جس طرح دین وچ دین دا حکم ہے کہ فلاں آدمی دیوے زکات، اسی طرح دین وچ یہ حکم بھی کہ فلاں آدمی دیو. کسی مخصوص بندے دا نام نہیں لکھیا، وہ دیاں نشانیاں لکھیاں فقیر نو دیو. تو آپ فقیر تلاش کرو جڑا بھوکھا ہوئے اور جس دی حالت ایسی ہوئے کہ وہ عید نہ کر سکتا ہوئے. کاش اسی او دے تک پہنچ کے انہوں صدقہ ادا کر سکیں. اسی ایڈے ڈھیلے ہونے ہیں، اسی آنے بازار ہی لنگے جانے ہیں جڑے کھلوتے ان پر آئیں نندے ہو ساڑھے سر تو گل مو. بھائی صاحب دنیا ہوتے جس طرح اور کاروبار نے اس طرح بھی کاروبار دی صورت اختیار کر دی. ایک اور بات، جیڑا مال تواڈا اپنا ہے نا وہ تسی جتھے مرضی دیو. یہ بڑا مسئلہ یاد رکھنا ہے. جیڑا تواڈا اپنا مال ہے ذاتی ہے تواڈی، وہ تسی ویسے ہی اپنے تواڈی جیب وچ اور تسی وہ بھاویں جن دے چھڈو تواڈی تے اس بندے دی تے رب دی اپنی بات ہے. جیڑا اللہ فرمایا ہے نا دیو، وہ اسے بھی دسیا ہے وہ ہی دیو. تو صدقے دیاں 2 قسمان، ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافل ہے. جیڑا واجبہ صدقات نے جڑے اللہ فرمایا دیو وہ دینے وہ دے حکم دے مطابق نے. جڑے تواڈے اپنے نے مثلا تسی فطرانہ دے چھڑیا اس تو بعد تسی گلیے چ لکھاں بندیاں وڈ چھڈو، بھاویں امیراں دیو بھاویں غریباں دیو، تواڈی مرضی. لیکن جیڑا تسی اللہ دے کہن تے اور رسول اللہ دی مرضی نال دینا ہے وہ انہاں دینا ہے جنہوں مالک نے حکم فرمایا. لہذا اس مسئلے نو دے وچ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے مال دی زکات کڈی اور وہ زکات تسی گلی چوں لنگ دیا ہر کسے نہیں دے سکتے، وہ رب فرما دیتا انما الصدقات للفقراء کہ بھئی یہ تے تسی اتھے ہی دینی ہے جتھے دا حق. وہ تسی اپنی مرضی نال جنوں نہیں دے سکتے، وہ تسی فقیر نو دینا ہے تاں ادا ہونی ہے، ورنہ ادا ہی نہیں ہوئے گی، تواڈے ذمہ باقی رہے. اسی طرح عشر دا معاملہ ہے. جڑے لوگ عشر اپنے مال وچوں نہیں کٹتے وہ تو ویسے ہی گناہگار نے اور یہ اندر
غلط کام دا ارتکاب کر رہے ہیں. اور جو لوگ عشر ادا کرتے ہیں تواڈے عشر نال اہل سنت دے مدارس چل رہے ہیں، غریباں دے چولہے چل رہے ہیں، غریب بچے پڑھ رہے ہیں. رمضان جس بچے نے اتنے قرآن سنایا ہے نا تواڈے رمضان وچ تراویح وچ تے جس بچے سنیا ہے یہ زکوٰۃ اور عشر تے چلن والے ادارے وچ پڑھے. یعنی جتھے دین دی پروڈکشن ہوندی ہے، پروڈکٹ تیار ہوندے ہیں دین تے عمل کرنے والے عالم قاری حافظ، وہ تواڈے اس عمل نال تیار ہوندے. لہذا آپ سب احباب فقیر دے اگر مشورے تے چلو تو اہل سنت دے مدارس نو زکوٰۃ اور عشر دیا کرو اور فطرہ نہ. ہاں اگر تواڈے رشتہ دار ہیں اور گلی وچ کوئی ایسا غریب ہے یا تواڈے شہر وچ کوئی ایسا غریب ہے جہدے بارے تہاڈی علم ہے، وہ اس تو بھی پہلے حقدار ہے. کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے رشتہ دار نو زکوٰۃ دیندا ہے ان دو اجر ہے، ایک زکوٰۃ دین دا، دوجا صلہ رحمی دا، رشتہ دار نال اس نے سلوک دا، ان دو اجر ملے گا. تو عزیزوں اور ساتھیوں تلاش کرو، اگر نہ ملے تو پرسکون ہو کے اپنے اطمینان واسطے مدارس کے اندر جمع کرا کے رسید حاصل کرو تاکہ تسی اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر دو. میں چونکہ مدارس نو بہت قریب تو جاننا، مدارس دے ماحول نو قریب تو جاننا، میں محسوس کرنا کہ انہوں دین دے بھی اجر ڈبل ٹرپل کی گنا زیادہ. اور اس دی میں ایک مثال دیندہ ہونا کہ مدارس وچ جڑے علماء تیار ہوندے نے وہ قیامت تک دین والے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندے نے، انہاں دا ثواب انہاں نوں ملدا رہندا ہے. اور اس دی مثال میں کہنا میں خود ایک مدرسے چ پڑھیا، تو جڑے لوگ اس مدرسے چلاندے رہے وہ فوت ہو گئے، میں جنہ چر تبلیغ کردا رہا انہاں نفع رہے گا، میں جڑے دینی کم کر رہا انہاں وچ بھی انہاں نفع جاندیا. یہ سب تو اچھی چیز پروفیشنل بیکاریاں نو دین نالوں مدارس دینیاں دی خدمت کرو، کیونکہ موجودہ الہاد اور بے دینی دے سامنے اگر کوئی چیز رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئے گی تو مدارس اہل سنت ہو. یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرو اور دین دے دفاع وچ حصہ بھی ادا کرو، دو کام کرو. اے ساتھی ہو رہے عزیزو، کاش اہل مدارس بھی ٹھیک ہو جائیں. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. دین والے تے دیندے ہی نے، کاش لین والے لے کے لیندے سیدھے راہ تے لاندے. مگر اے قیامت والے دن انہاں اللہ کے پیش ہو کے دسنا ہے بھئی جڑیاں امانتاں ساڈے سپرد ہوئیاں آئیاں اسی غلط لیندے رہے ہیں یا صحیح لیندے رہے ہیں. یہ انہاں کو پوچھا جائے گا، اسی دیانتداری نال بڑھا دیاں گے، لیکن یہ پوچھیا انہاں کو جانا ہے کہ مولوی تو لیندا دین دے نا تے ہیں تے سارا لاندا اپنے تے رہے ہیں. یہ مولوی کو پوچھا جائے. جی توجہ ہے نا تھوڑی؟ جی عزیزان محترم، تو یہ چند مسائل نے جنہاں نوں یاد رکھنا چاہیے. اور نال دے میں قرآن دی آیت پڑھی، اللہ فرماندے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. میرے مالکا میں تیرے تو قربان جاواں، کسے ایویں ہی آکھنا ہے بھئی مینوں پتہ نہیں چلیا. میرا رب فرماتا ہے خرچ کرو اس مال وچوں جو میں تانوں دیتا ہے. انفقوا مما رزقناکم، اس مال چو خرچ کرو جڑا تانوں میں دیتا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس وقت تو پہلا کہ تانوں موت آ جائے.
اپنی موت تو پہنا اپنے مال وچوں رب دے راہ تے دے جاؤ. جدو مر جانا ہے نا اساں پھر بھائی صاحب اسی نہیں دے سکتے، پھر دین دا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ہن وقت رب دے عطا کردہ مال وچوں کچھ دے جائے. دین یہ نہیں کہندا کہ انہاں اللہ دے راہ تے دیو کہ تواڈے بچے غریب ہو جان. دین نے ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ساڈے سامنے رکھیا ہے. دین ضابطہ حیات ہے، رہبانیت نہیں. دین سانو ونڈاں دسیاں نے اینا دے دیو دوجا گھر رکھ لو، لیکن نفس آندا ہے اتنا بھی نہ دے، کیونکہ نفس دی اپنی دنیا ہے، دین دا اپنا مقام ہے. تو عزیزو جو اہل اللہ سن، اللہ والے سن، انہوں نے اللہ پاک کی توفیق عطا کردہ سی کیوں دیندے سے. وہ ونڈتے سن، خیرات کردے سن، لوگاں عطا کردے سن. لوگ ٹر جاندے نے، گلاں کھڑیاں رہندیاں نے. اے گلاں جو میں تو نے گل پہ کردا نا، اے ایک حقیقت ہے کہ لوگ ٹر جاندے نے، انہاں دیاں گلاں رہیاں رہندیاں. بھائی یہ گل ہے کہ نہ؟ اے گل بندے ٹر جاندے نے، گلاں کھڑیاں رہندیاں بھائیا. تو آؤ جیڑیاں کھڑیاں ہوئیاں گلاں نے انہاں وچوں تانوں ایک دو گلاں دساں. اے جیڑیاں گلاں کھڑیاں ہوئیاں تاریخ دی گرد انہاں دے چہرے نو دھندلا نہیں سکتی. گلاں اوویں اجے چمک دمک رہیاں. تاریخ دے اوراق جدوں بھی کوئی پلٹے انہاں دی جگمگاہٹ وچ کوئی کمی نہیں آئی. پوری آب و تاب نال اجے بھی دنیا دے سامنے نے کہ بندے ٹر گئے نے، گلاں کھڑیاں نے. کیونکہ جے گل کھلاریے تے بٹو صاحب پھر کھلوندی ہے، ایویں آپے نہیں کھلوندی، گل کھلارنی پوندی ہے، مڑ کھلوندی ہے. اللہ اکبر کبیر. بھائی صاحب گل کھلارنی پوندی پھر کھڑی ہوندی، اونجے نہیں ہوندی. مسجد نبوی شریف دے وچ اسی ہن جانے ہاں جہدے وچ اللہ نے جنت دا ٹکڑا رکھیا لیا. اللہ آپ سب نو اس پاک مسجد دی زیارت کروائے. ہیں جی او ٹکڑا مسجد دا، مسجد نبوی شریف دا، اے او ہے جتھے سب تو پہلے مسجد بنی سی، جنوں جنت بنایا گیا ہے. اے یتیم بچیاں دی سی، اے زمین یتیم بچیاں دی سی. رسول اللہ نے جدو ارادہ فرمایا کہ ایتھے مسجد بنانی ہے تو انہوں نے گل کی گئی تو انہوں نے کہا اسی پیسے نہیں لینے، انجی لے لو. تو سرکار فرمایا نہیں، آپ انہوں نے جو سرپرست نے گارڈین نے وہ قیمت لان، انہوں نے قیمت لائی 10 سونے دے سکے. رسول اللہ دی نظر پاک اٹھی، اگے صحابہ بیٹھے، سارے صحابہ حضور دے سونے نے، کوئی صحابی بھی حضور دا صحابی ہوئے. بعد لوگ سانو آندے نے کچھ صحابہ منافق سن. میں نہ جلیا وہ تواڈی لین ڈنگی ہو گئی ہے، جڑا منافق ہوئے وہ صحابی نہیں ہوندا، تواڈی لین ڈنگی ہے. یہ وہی گل ہے جس بندے اینک رتی پائی ہوئے ان ساری کنک بھی رتی لگتی، بھاویں سبز ہو ان چارہ لہسن جو کڈیا ہوئے ان لگتا ہے یہ سارا سرخ ہے. تو انہوں آخی دے بھائی جی سرخ نہیں، اینک لا. اس بھائی اینک پائی تے آندا ہے کچھ صحابی وچ مینوں لگدا ہے انہاں دے اندر میل سی. میں کہیا جنہاں دے اندر میل ہے وہ صحابی نہیں. آخے گل تسا بنائی ہے؟ میں کہے بنائی نہیں. رب قرآن وچ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. جیڑا نبی دا صحابی ہے میں دے اندروں میل ران ہی نہیں دیتی. میں کہے جتھے رب ران نہیں دیتی وہ ڈنگی ٹوپی والیا تینوں اوتھوں بھی دستی پئی. میری گل دی سمجھ آئی ہے؟
بھئی جتھے رب میل نہیں ران دیتی تینوں اتھو بھی میل دس دیئے تو یا کہہ کہ قرآن دی آیت غلط ہے یا کہہ کہ اس قرآن دی آیت دا امپلیمنٹیشن غلط کر دے. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ انہاں دے دلاں وچ جو بھی میل سی وہ ساری اللہ کٹ دیتی ہے. اخواناً علی سرر متقابلین اللہ انہاں بھائی بھائی بنا دی. جدو اللہ نے میل کٹ دیتی پھر وچ گل کر دے میل سی یہ اصل وچ آنکھیں چ میل ہے. توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں عزیزم سنیے. تو سارے ہی صحابہ بیٹھے سن نظر انتخاب رسول اللہ دی جناب صدیق اکبر تے آئی. واہ صدیق میں تیرے تو صدقے جاواں. سرکار فرمایا ابو بکر پیسے دے. یہ دا مطلب صرف ہے نہیں اگر حضور کی سندے کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے دے یہ دا ایک مطلب ہے. ہائے ہائے کاش میں یہ گل تواڈے اندر اتار سکاں. جدو بیت اللہ شریف بنایا ہے نا مکے دے مشرکاں کافراں بیت اللہ بنایا سی تو انہاں ادھا حصہ کعبے دا باہر چھڑ دیتا جڑا اج بھی باہر ہے حتیم. وہ باہر کیوں چھڑیا نے کہ انہاں کہا ساڈے کول حلال دے پیسے تھوڑے نے. وہ پاویں عرب دے مشرک آئے اتنا شعور انہاں بھی آ حرام دے رب دے راہ تے نہیں لائی دے. یہ رب دا گھر بنانا ہوئے اتھے حرام دے پیسے نہیں لگتے اتھے حلال لانا چاہیے. بھائی صاحب یہ مکے دے کافراں نوں یہ پتہ ہے کہ حرام اللہ دے گھر تے نہیں لگدا تے جدا پیسہ اللہ تے اللہ دے رسول آپ مانگ کے مسجد نبوی دی نیل رکھیے اس صدیق دا پیسہ کتنا پاک ہوئے. نہ آپ کو سمجھ آئی مسئلہ دی کہ نہ اس بندے دا پیسہ کتنا ستھرا اور صاف ہے. زمانہ جاہلیت دے اندر بھی صدیق اکبر دا مال اتنا صاف اور ستھرا اور پاک ہے. مسجد نبوی دی پہلی زمین خریدی گئی. فرمایا صدیق مال دے. صدیق میں تیرے ادا تو قربان جاواں. وہ نئے نہیں آکھیا با 5 میرے تو لے لو دیا 5 دوجیاں پیر بائیاں تو لے لو نہیں نہ کہ شکر ہے سائیاں حکم دیتا ہے وہ نہ 10 دے 10 ہی دیتے. پائیا جدو مسجد نبوی اچ ریاض الجنہ اچ بہ کے واری نال 2 نفل پڑھے تے صدیق نو دعا دیتا کر. صدیق نہ لڑیا نہ کر دعا دیتا کر کہ صدیق اللہ پاک کروڑا رحمتہ تیری قبر تے نازل کرے کہ تو میرے نبی پاک سرکار دے دین دیاں نیاں رکھنے جا اپنا سارا مال بھی پیش کر دیتا اولاد بھی پیش کر دیتی جان بھی پیش کر دیتی. قیامت تک مسجد رہنی ہے مگر گل کھڑی رانی ہے کیونکہ صدیق نے گل کھلاری ہے. کو بندہ مننے نہ مننے یہ اپنی مرضی ہے کوئی اسی کو منوانا تے نہیں اسی تے سمجھانا ہی ہے. صدیق گل کھلاری ہے. جتنے سائیاں منگے نے کٹ کے پیش کر دیتے نا سونے دے 10 سکے اس زمانے وچ بھی نکی جئی رقم نہیں جی بڑی ساری رقم آئی پر صدیق نو رقم نالوں سرکار دا فرمان پیارا لگا. حضرت گل کھلاری نے کہ نہیں کھلاری اینج کھلاری کھلارے نالے کھلار جاندے. حضرت عثمان غنی دا دور سی تو سرکار بڑے امیر اور پیسے والے کنک موک گئی کہا دو جدو گندم دا کہت ہو گیا حضرت عثمان دا تجارتی قافلہ گندم لے کے شام تو مدینے پہنچے ملک شام تو مدینے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ گندم ڈھیر کرو. جدو ڈھیر ہو گئی تو مدینے دے تاجر آ گئے سرکار بیچو. آپ فرماتے ہیں خریدو کتنا منافع دے. وہ منافع دیندے گئے ودیندے گئے ودیندے گئے. ایک جگہ تے جا کے انہوں نے کہا جی اس توتے ہن کون دے سکتا ہے. توجہ ہے تو اٹھی کے نہیں اس توتے کون دے سکتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ فرماتے ہیں بھئی میں تے جس جگہ تے سودا کرن لگا وہ ایک دے بدلے 10 پہ دیں دے ایک دے بدلے 10 دے انہوں نے کہا جی پھر اتھے ساڑھا سودا نہیں ہو سکتا پھر تسی اتھے ہی کر سکتے ہو.
حضرت عثمان غنی سرکار آپ نے ساری گندم مفت غریبائیں تقسیم کی تے جے پانی دی ضرورت پئی ہے تے خوہ خرید کے وقف کیتا ہے مدینے جا کے جی تو مرضی پوچھ لیا تھے عثمان غنی دا خوہ ہے بھائیا تو آج بھی عثمان غنی دا خوہ مدینیوں مل جانا ہے یہ دا مطلب ہے یہ خوہ لے کہ وقف کینا آنے گل کھلاری آنے تے مڑ کے دے کھلی ہے یہ گل کھلاری نے تے جے کی دے کھلی ہے تو انو خوہ مدینے چونوی لبے گا حضرت عثمان ذوالنورین دا کیا ہے عثمان غنی والا خوہ خوہ سمجھ دے ہو نا خوہ میرے عثمان آج بھی مدینہ شریف موجود ہے بھائی جے کھلار گیا ہے تے قیامت نہیں کھڑی رہنا ہے اور میں یہ بارے اتھینٹک نہیں لیکن میں پڑھیا ہے کسی جگہ تو کہ اے عثمان غنی پاک دا جڑا خوہ ہے نا او دے جڑا بجلی دا میٹر لگا ہے او دا بل بھی انہاں دے نام تے آوندا ہے ہاں جی کہ او دا دیکھو نا انہاں خیرات ادو کیتی ہے تے اللہ رکن ہی نہیں دیتی وہ خیرات اجے بھی جاری ہے اینی پنجابی چاندے جے بگال کھلاری نے واہ عثمان تیری کیا بات ساڑھے کولتے بھائی ایڈے دل ہی نہیں جیڈے اللہ نبی دیاں یارانو دل دیتے ہیں اللہ اکبر کبیر عزیزم و محترم حضرات اللہ کریم آپ سب نو جزائے خیر دے وے میرے مرشد کریم دنیا اتے بڑے بڑے بندے نے بڑے بڑے مال خرچ کرنے والے پر جدو سخاوت دی گل آوے ادو پھر مولا علی دی گل آوندی ہے پھر گل مولا علی دی بھی آوندی کیونکہ انہاں گلاں کھلاریاں نے اور انج کھلاریاں نے کہ گھٹ سخی ملن گے جنہ دیاں کھڑیاں ہویاں گلاں دا ذکر رب قرآن وچ کیتا ہوئے علی او سخی ہے جدی سخاوت دیاں گلاں قرآن وچ بھی کھڑیاں ہویاں مننا تے پھر کسی اپنی مرضی نال ہوندا ہے میں توانے پہلے دس چکے لیکن یہ علی پاک نے اسی روزہ رکھ لئیے نا روزہ رکھ لئیے پھر شام دا ٹائم ہوئے تے بندے آندے نے گھر والے بھائی کون ہونا الائی ہوندا روزہ ہے شام ہو جائے روزہ شام دے نیڑے ہو جائے تے بندے آندے نے کچھ نہ آکھیا ہے ہوندا اج روزہ ہے اے ساڈے پنجابی ماحول جو میں ابزرو کیتا ہے تے اس ویلے بھائی بندہ وہ جڑا ہے نا وہ روزہ ہوندا ہے پھر روزہ تے پھر وہ دا بڑا پروٹوکول ہوندا ہے تے پھر کھانا اگے ہوئے رکھیا ہویا ہاں تے دروازہ کھٹکے تے منگن والا آکھے بے روزے دارا جڑا روٹی اگے رکھیا مینوں او دے تے اور پکی بھی نہ ہوئے میں آپ گل نوں محسوس فرماؤ بھائی ہوئے بھی وہی روٹی تے اور پکی بھی نہ ہوئے تے جڑا اپنے اگوں چاہ کے منگن والے دے کے آپ پانی دا گھٹ بھر کے کھولے او نلی آندے بھائی صاحب مڑ گل کھلارنی پیندی پھر دوجا دن آ جائے مڑ دوجا دن آ جائے تے مڑ اگے روٹی ہوئے اچھا ایک گل سن لو میرے فقیر تے نزدیک ذکر صحابہ تے بھی دل راضی ہونا چاہیے تو ذکر علی تے بھی دل راضی ہونا چاہیے مولوی مطمئن نہیں ہو سکتا پر اللہ تے اللہ دا رسول تے مطمئن کرو مولوی مطمئن کرن بڑا اوکھا ہے میں نچوڑ کٹ چھڑیا ہے مولوی مطمئن ہوندے ہی نہیں مولوی یہاں باشد کہ مطمئن نہ باشد مولوی نہیں مطمئن ہو سکتا لیکن بھائی صاحب اسی مولوی مطمئن نہیں کرنا اسی سائیاں جواب دیں حضور دے صحابہ دے ذکر تے بھی راضی ہونے ہیں حضور دی آل دے ذکر تے بھی ہاں تو بھائی صاحب آپ سنیے اس بات دوسرا دن ہوئے تے پھر کھانا آگے ہوئے تے پھر دروازہ کھٹ کے تے روزے دار اپنے اگو کھانا چاہ لے تے اس منگن والے نے دے وے ہاں آپ پانی نال کھولے تے مڑ تریجا روزہ آ جائے تے پھر بوا کھڑکے بھائی صاحب کاش میں آپ کو سمجھا سکتا میرے کو اتنے الفاظ نہیں
پھر تیسرا روزہ آوے تے پھر دروازہ کھٹکے تے روزہ دار اپنے اگوں اٹھا کے ان دے وے. یہ ہن میں گل اس معاشرے چ پیا کرنا جنہاں دے سامنے شادی دے موقع تے پرات آ جائے، پوری پرات بھری تے انہاں دا دل کردا ہے میں اس پوری پرات تے جو کچھ ہے وہ میری چھوٹی جی پلیٹ وچ منتقل ہو جائے اور پلیٹ وچ میرے اندر منتقل ہو جائے. حالانکہ نہ وہ سارا پلیٹ وچ منتقل ہو سکتا ہے تے نہ سارا پیٹ وچ منتقل ہو سکتا ہے، لیکن خواہش اس بندے دی. یہ میں اس معاشرے چ گل پیا کرنا بھائی تیسرا دن ہوئے تے پھر کسے اگے سوال ہوئے کہ منوں روٹی چاہی دیئے تے روزہ دار، اور پھر کلا روزہ دار نہ دے وے، روزہ دار دا پورا ٹبر بھی نال ہی دیندا جائے. عزیزاں نے کہا پھر گل کھڑی ہوندی ہے تے اللہ قرآن فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. پھر تاں گل کھڑی ہوندی انما نطعمکم لوجہ اللہ لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رکیے سیدہ فاطمہ الزہرا دا دروازہ کھٹ گیا. ایک عورت اندر آئی، بی بی جی میرے بچے دے گلے وچ کمیز کوئی نہیں، سردی بڑی ہے. امام حسن ستے پہ آئے، امام حسن سو رہے سن. سخاوت ایک فرق ہوتا ہے، ایک سخاوت ہوئے جڑی اپنے مال چوں زکات صدقہ خیرات دینا، ایک مال صدقہ خیرات دین تو بعد بھی کوئی منگ لے تے اپنے مال چوں پھر دینا. ایک سخاوت ہوئے اپنے کول نہ ہوئے تے منگن والے مڑ دینا. یہ ثابت والا قسم. اس کو اللہ قرآن نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ دوجیاں دے چھڑ دین پاویں انہاں نہ آپ لوڑ ہوئے. امام حسن سو رہا ہے جدو اس عورت اس سوال کیتا تے بی بی فاطمہ پاک نے امام حسن دے ستیاں کمیز دے بٹن کھول لے اور ستیاں دی کمیز لا لئی تے فرمایا بی بی تو اپنے پتر نو پالا، ساڈیاں پتراں نو اللہ عطا کرے. اے عزیزان دی وقار، یہ پاک سیدان نے ستیاں پیامیاں کمیزاں اتار کے غریباں نو عطا کیتیاں نے. تائی 29 رمضانو جلتا چو جوڑے لے کے رب دے فرشتے نازل ہوئے نے. اے مقام آل رسول ہے، اے رتبہ حضور دی آل دا. مال اللہ دیندہ ہے پر ساریاں کو گل کھلوندی نہیں جانے. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش فرماندے نے اکنانو میرا رب واللہ یبسط الرزق لمن یشاء. وہ بھائی ونڈدا ہے، ونڈن لگیاں کسے نو باڑا دیندا ہے کسے نو تھوڑا دیندا ہے. اے دے وچ دی حکمت ہے، سمجھنا کمال ہے کہ مینوں زیادہ کیوں دیتا تے اینو تھوڑا کیوں دیتا ہے نا. کوئی رمضان شریف وچ حافظ آباد دے نال ایک پنڈ ہے، اوتھے میں جان دا اتفاق ہویا ہے. اوتھے ایک بندہ مینوں ملیا، سیرے تارڑ شاید کسی نام سنیا، وہ نال ایک پنڈ سی پتہ نہیں وہ کی نام سی، نہیں کوئی ہور کوئی نام سی. وہ بندہ اتھے آیا سی، وہ مینوں آندا ہے کہ جی میرے والد صاحب فوت ہوئے، میری خواہش ہے کہ تسی اتھے دعا کرو میرے والد دی قبر. میں کہا ٹھیک ہے بھائی چلنے ہیں. اسی اتھے ٹر گئے. ان دے والد صاحب اچھا آدمی سی، اللہ برکت دے اس کو، لینڈ لارڈ آدمی سی، پیسے والا بندہ سی.
او دے والد دی قبر تے مینوں لے گیا سی، دعا کیتی، جدوں دعا کر کے آئے تو اس میں نے ایک زمین دا بڑا سارا ٹکڑا قطع بخایا، ہن صحیح یاد نہیں قلعہ ہے ڈیڑھ یا کتنا میں صحیح طرح نہیں یاد، پر کافی زمین سی۔ اسے کہا یہ گیس پائپ لائن بھی میں بچھوائی ہے، بجلی اتے آئی ہے، یہ میں زمین رکھی ہے کہ کسے غریب نے بھی اتنے مکان بنانا ہوئے تھے آ کے بنا لے۔ اب یقین کرو میرا بڑا دل راضی ہویا ہے، زمین تے اللہ بڑیاں بندیاں نو دیندا ہے۔ میں وہ بندے بھی ویکھن جنہاں کول اپنی ڈھیر ساری ہوندی ہے تے جے کوئی ماڑا بندہ کسے دے ٹوٹے تے بیٹھا ہوئے تے او دا ڈیرا ساڈے کول آ جاندا ہے، جی انہاں کو ہن اٹھ پوے، ساڈے اپنے حالات بڑے ماڑے نے۔ آپ پنڈاں وچ کمی بیٹھے ہوندے، کمی سدے کمی کسے دی زمین وچ بیٹھے ہوندے تے جٹ انہاں نال رسا چھکی کھڑے ہوندے بھئی اے جی ساڈی وچ بیٹھا ہے اور اٹھے۔ کچھ ایسے کرما والے زمیندار بھی نے جنہاں نے اللہ ڈھیر ساری زمین دیتی ہے تو ایک ایک پلاٹ ترون بیچ کے تے پیسے ساریاں تو لے لیندے تے آندے جی یہ وڈے زمیندار نے۔ میں کہتے وڈے کنگلے نے، زمیندار کتھے؟ زمیندار ہوندے تے کسے غریب نو فری دیندے، کنگلے نے بیچارے۔ ارے بھائی صاحب بندیاں دیاں قسماں نے، یہ جی میں تمہیں گل دس رہا یہ بندے موجود نے ڈائری تو اس پنڈ دا نام لکھیا ہونا، جا کے چیک کر سکتے۔ اسے کہ جی جس بانا ہوئے ایتھے آ کے بہ جائے، میرے لو زمین بھی فری ہے، گیس دا کنیکشن بھی لگا ہے، بجلی دا بھی لگا ہے، فری پلاٹ ایتھے لے کے کسی رہنا ہوئے قیامت تک رہے موج لے۔ میں دل میں آکھیا کہ ہے تے زمیندار پر رب نو دل درویش والا دیتا ہے۔ بندے ہوندے نے، بندے ہیں نے، دنیا بندیاں تو خالی نہیں، اجے بھی اللہ دے بندے دنیا ہوتے ہے نے۔ سجنوں اور عزیزو تے جی وہ کوئی کام کر دیں تو پھر بندے ممبر تے بے کے انہاں دی گل کر چھڑ دیں، میں اس بندے کو خوبی ویکھی ہے۔ عزیزاں نے من زمین اللہ دیے، اللہ فرماندے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ اللہ فرمانے پتہ نہیں بندے اللہ دی راہ تے کیوں خرچ نہیں کر دے، حالانکہ انہاں دی ہے نا۔ ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، بھائی بندیاں تو ان ہے کہ جڑا اللہ دی راہ تے خرچ نہ کر دے۔ وللہ میراث السماوات والارض، یہ زمین تے آسمان دی وراثت اللہ دی، تو اٹھ تو آزمان واسطے دیتی، خدا اپنا آزمان دا طریقہ ہے۔ میاں صاحب نے ایک نانو رب اینا دیوے بس بس کرنے زبانوں، ایک نہ دا نام نشان مٹاوے تے خالی جان جانو۔ چیکنگ ہے جنہاں مرلہ مکان آستے بھی نیس دیتا انہاں دی بھی چیکنگ ہے، کوئی بینیفٹ انہاں نے بھی دینا ہے سو جنہاں نیس دیتا۔ عزیزان محترم رسول اللہ سرکار دی آل پاک اگے ماسٹر اور بھی دستے ہوندے نے تے کتاباں میں بھی یہ لکھیا اور سید وارث شاہ نے بھی یہ لکھیا بس سید دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے اندے چ صفت پائی جاندی ہے بھئی وہ سخی ہوندے، وہ دی وجہ ہے کہ انہوں نے ماں باپ سخی ہے، وہ دی وجہ ہے کہ سیدہ زہرہ پاک سخی سن، اس دی وجہ ہے کہ سید علی پاک سخی سن، اس دی وجہ ہے حسن تے حسین سخی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سلمان فارسی دی گل سنا کے دعا کر دیاں گا۔ حضرت سلمان فرما دینے مینوں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھن دا شرف حاصل ہویا۔ ایک بندہ آیا ہو سکیا یا رسول اللہ مینوں حاجت بڑی ہے، ضرورت بڑی ہے، بھوک بڑی ہے، غریب بڑا۔ سرکار فرمایا سلمان، ڈیوٹی حضور نے سلمان دی لائی تھی، اس نوں لے جا تے جتھوں دی حاجت پوری ہوئے مدینے دے گھراں وچ اوتھوں کر دے، یعنی انہوں کسے گھر لے جا جتھوں دی حاجت پوری ہوئے کر دے۔ حضرت سلمان فرماندے میں اس بندے نوں لے لیا تے میں مدینے دے کچھ گھراں وچ گیا، لیکن مدینے وچ اس وقت قحط بڑا سی۔ بھائی گلاں تو ان میں دسیا ہے گل کھلارنی پوندی ہے پھر کھلوندی ہے، قحط بڑا سی۔ کسے بندے دے گھروں کوئی چیز نہ لبھی،
عزیزان من، اور یہ واقعہ علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے، اور بہت سارے مورخین نے بھی لکھا ہے، علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے۔ سارے گھراں جدو پھر لیا نا تے سلمان پاک فرماؤں اے سلمان ہونے جنہوں حضور دے گھر جان دی بھی اجازت، باقی سارے صحابہ اجازت لے کے آؤں، سلمان پاک نو اندر آؤن دی میں حضرت سلمان دے مزار تے حاضر ہوں۔ عمر دراز بھی میرے نال عراق اس جگہ دا نام ہی سلمان پاک پہ گیا، اس نے ہونا اس ویلے سلمان پاک سکتے سمجھو ہے جی۔ حضرت سلمان دا مدائن وچ مزار ہے، حضرت حذیفہ بن یمان دا تے انہاں دا مزار کٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے بڑے پیارے صحابہ وچ انہاں دا بھی نام ہے جڑے، اور حضور دے اہل بیت وچ شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینے دے سارے گلیاں میں گیا پھریا جتھے مینوں ہے سی کہ تو مل جانا ہے، نہ ملیا، کہ تو نہ ملیا تو میں آکھیا ہن خالی کیویں جاواں، ہن اینوں اوتھے لے جانا پھر جتھوں خالی کوئی نہیں جاندا۔ عزیزان من، حضرت سلمان فرما دے میں سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے لے آیا، گھوم کے سارے کولوں تو میں حضور دی آل دے دروازے تے آیا۔ صاحب وہ بندہ بڑیا مقدرہ آڑا ہوندا جے جنہوں حضور دی آل دا در نصیب ہو۔ ہاں جی یہ مقدرہ نال در حضور دی آل دا نصیب ہو۔ عزیزان محترم فرما دے میں حضور دی آل دے دروازے تے آیا، دروازہ بجایا، کٹکھٹایا، دستک دی تھی، فرمایا جی میں سلمانہ، فرمایا کدے آئے ہو؟ عرض کی تھی بی بی آپ دے بابا جان کول کوئی غریب آیا ہے، دیاں ضرورتاں بڑیاں نے، کسے گھروں حاجت پوری نہیں ہوئی، میں آپ کو لے آیا۔ فرمایا چچا سلیمان ذرا رک جاؤ، بی بی پاک گئیاں نے اپنی چادر تے فرمائی ہے، چادر خودرا فروخت۔ اقبال آدھے اے سخی ہے جنہ اپنی چادر بھی غریباں واسطے، بھکاریاں واسطے فروخت کر دیتی۔ عزیزان من، حضرت بی بی سیدہ پاک نے فرمایا میری چادر لے جاؤ۔ شمعون یہودی مدینے دا امیر آدمی، او دے کوڑ گروی رکھ دیو، گانے رکھ دیو، گانا گروی سمجھ دیو، کہ گانا سمجھ دو نا جی میں سی زمین گانے رکھنے، اے چادر گروی رکھ کے تو نہ کوئی حاجت دی پوری کر دے وے، اسی پیسے دے کے چادر لے آواں گے۔ من دنیا اتے دی دوجی مثال کوئی مائی دلال پیش کرے، ساری دنیا پھر لو، کوئی اس تے نار دی دوسری مثال پیش کرے، اس درجے تے جا کے اگر کوئی سخی نے جو حضور دی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا پاک سے تاں کنیا مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا۔ عزیزان محترم سامعین دی وقار، حضرت سلمان بی بی پاک دی چادر لے کے شمعون یہودی کل گئے نے، جا کے کیا چادر رکھ لے، اس محتاج دی ضرورت پوری کر دے۔ سلمان کہندے چادر رکھ لے، حاجت پوری کر دے۔ شمعون کہندے چادر کی دیئے؟ فرمایا چادر بنت رسول اللہ دیئے۔ شمعون فرمان لگے سلمان چادر دی گل بعد کراں گا، پہلا زہرا دے بابا دا کلمہ پڑھا دے۔
پہلے کلمہ پڑھا. یہی تے سچیاں سیداں دی نشانی ہے جنہ نے اپنی چادر رکھ کے بھی سائل نو واپس نہیں جان دیتا. اے اللہ دے سچے فقیر سچے نبی دی شہزادی حضرت سلمان پاک نے اتھی کلمہ شریف پڑھایا. تو حضرت میں یہ کہندا ہوں نا میرا ایک مطلب کسی کتاب وچ نہیں لکھا ہے، یہ میرا وجدان ہے کہ اللہ پاک نو یہ گوارا ہی نہیں سی کہ بی بی پاک دی چادر نو کوئی پلید ہاتھ لائے. تو مشرک پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس. اللہ نو وارے ہی نہیں سی کوئی پلید بی بی پاک دی چادر نو ہاتھ لائے. جدو چادر نو ہاتھ لگا ہے تے پہلے پلید سن. اللہ نے چادر نال مس ہوندیاں ایمان دی دولت عطا فرما کے دل ایمان دے نور نال بھر کے پاک کر. اپنی اپنی مطلب ونڈ ہوندی ہے نا. تو میرا خیال اس طرف جا کے رکتا ہے کہ دی وجہ ہے عزیزو ساتھیو گل کھلارنی پیندی ہے، موڑ کھڑی ہو جاتی، لوگ چلے جاندے گلاں رہ جاندی. عزیزو یاد رکھو دنیا اتے انج رہ کے گزارو زندگی جویں رسول اللہ دی آل گزاری. نوکراں سی صحابہ دے وچ کوئی شک تے نہ کریا کرو، یہ کہڑا شک ہے. لیکن بھائیو اور عزیزو میرے رسول اللہ دی آل پاک اولاد اطہار میرے نبی پاک سرکار دا خاندان میرے حضور دا گھرانہ. اے بھائی کچھ گلاں نو آپ سمجھیا کرو. کوئی حضور دی نالین جو سینے نال لائیے تو یہ بھی تو پیار ہی ہے نا. نالین مصطفیٰ ہے تے جے نالین مصطفیٰ تو سینے نال لایا ہے تے حسنین مصطفیٰ دا کی مقام ہے. تو اس اینگل کو اس چیز نو سوچیا کرو. ان سارے سے پنڈ والے محلے والے تسی تے چاہی پھردے ہو تو کیڑا چھوڑ ہے پینا جی ایویں 1.5 کو گٹھ کا چھوڑ ہے تو سارے ساڈے شہر والے اس کو ڈاکتے چاہی پھردے ہو. وہ دی وجہ ہے گل چھوڑ دے حسن دی نہیں، گل ہے وہ چھوڑ صدیقی صاحب. گل دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ گل چھوڑ دی نہیں، چھوڑ صدیقی صاحب دے. گل آئیو ساڈے امام صاحب نے تے جے امام دے منڈے نال اتنا پیار ہے تے امام الانبیاء دے شہزادیاں نال کتنا پیار ہونا چاہیے. جی بھائیو اور عزیزو امام الانبیاء دے شہزادے نے حسن حسین آل رسول. تو آل رسول نال اپنیاں محبتاں دا اظہار کرنا اور اس نیت نال کرنا کہ سونے اسی تے تیری آل سمجھ کے انہاں نال پیار کرنے ہاں، اسی تے تیری آل سمجھ کے انہاں نال محبت رکھنے ہاں. یہ چیز نجات دا باعث بنے گی، نجات دا سبب بنے گی. ایک چیز یاد کرنا انشاءاللہ